اس لحاظ سے جو پری فرونٹل کارٹیکس ہے اس کو اور فرونٹل لوب کو جھوٹ بولنے کی صورت میں بہت زیادہ فعال ایکٹیو رہنا پڑتا ہے، بہت ایکٹیو، انہیبیشن بھی کر رہا ہے، فیبریکیشن بھی کر رہا ہے، مانیٹرنگ بھی کر رہا ہے۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے، ان تمام کاموں میں اس کا جو جسمانی اور ذہنی تناؤ ہے وہ بڑھ جاتا ہے، تناؤ بڑھ جاتا ہے، بلڈ پریشر کہہ لیں وہ ذرا تیز ہو جاتا ہے، خون کا دورانیات، خون دماغ کے حصے کا دوران خون تیز ہو جاتا ہے۔ اس دوران خون تیز ہونے سے پھر آکسیجن کی مقدار خون میں اس میں تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ مشینیں ایجاد ہو گئی ہیں آج، مشینیں جن کو بولا جاتا ہے لائی ڈیٹیکٹر کہتے ہیں، لائی ڈیٹیکٹر سکیننگ کرتی ہیں، ان مشینوں کو پولیگراف وغیرہ کا نام یوز کرتے ہیں، اس سے جائزہ لیتے ہیں۔ یاد رکھ لیں وہ پولیگراف یا لائی ڈیٹیکٹر جھوٹ کو نہیں پکڑتی، وہ جھوٹ کو نہیں پکڑ سکتی، نہ براہ راست نیورونز کو ناپ سکتی ہیں، وہ جائزہ لیتی ہیں۔ آج کل ویسٹرن ورلڈ میں سچ جھوٹ کے لیے جو انویسٹیگیٹرز بیٹھتے ہیں، مشینیں یوز کرتے ہیں، اس سے صرف اتنا پتہ چلتا ہے کہ جب یہ آدمی سٹیٹمنٹ دے رہا ہے تو اس کے دماغ کے کون کون سے حصوں میں آکسیجن کی کتنی مقدار بڑھتی جا رہی ہے، کیا کم و بیش تبدیلی آ رہی ہے۔ اس کو بولڈ سائنز کہتے ہیں۔ اگر بولڈ سگنلز نظر آ جائیں، آکسیجن بڑھ رہی ہے، تو مطلب ہے دماغ کے فلاں اس سے زیادہ کام کرنے لگ گئے، اس سے وہ گیس کرتے ہیں کہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے۔ یہ سٹوری من گھڑت ہے، یہ پھر کڑیاں ملاتے ہیں اس سے کہ دماغ کا حصہ کون کون کا حصہ زیادہ کام کر رہا ہے، کہاں کہاں خون کا بہاؤ زیادہ ہو رہا ہے۔ تو یہ جو ایف ایم آر آئی ہے اس تبدیلی کو پکڑتی ہے، اس سے وہ اندازہ کرتے ہیں کہ یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے۔ آج یہاں تک پہنچی ہے سائنس، کل ترقی کر کے ممکن ہے اس سے آگے بھی پہنچ جائے۔ تو میں نے آپ کو بتایا کیا کمال ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ سچ میں ساری نیکیاں ایمرج کرتی ہیں، سچ میں سکون ہے، سچ میں راحت ہے، سچ میں خیر ہے، سچ میں اچھائی ہے، سچ تمہیں جنت کی طرف لے جاتا ہے، قلبی روحانی راحت دیتا ہے۔ اب یہ جو ارشادات الہیہ اور ارشادات نبویہ ہے، ان کو آج کی نیورو سائنس اور کوگنیٹو سائیکالوجی کے ضابطوں کے ساتھ جوڑیں تو 1400 سال قبل میرے آقا کو یہ مشینیں کس نے بتائی تھی؟ اللہ کے رسول۔ یہ تو اندر کے فنکشنز اب جا کے سائنس ان کا پتہ چلانے لگی ہے، اور آگے آنے والے وقتوں میں اور تحقیق ہو جائے گی۔ تو جھوٹ جو ہے وہ بیسیکلی تناؤ پیدا کرتی ہے۔ جب تناؤ پیدا ہوتا ہے تو ذہنی قلبی روحانی سکون ختم ہو جاتا ہے۔ جب سکون ختم ہو جاتا ہے تو فرسٹریشن ہوتی ہے۔ جب فرسٹریشن ختم ہوتی ہے تو یکسوئی نہیں رہتی۔ جب یکسوئی نہیں رہتی تو دل جمعی نہیں رہتی۔ دل جمعی نہیں رہتی تو اللہ کی عبادت محبت میں نیکی میں فوکس نہیں رہتا۔ انسان منتشر رہتا ہے، فریگمنٹڈ رہتا ہے، تو نماز بھی پڑھتا ہے تو دھیان کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، تو جڑتا نہیں ہے اللہ سے، کٹ جاتا ہے۔ اب آپ نے دیکھا کہاں ایک جھوٹ اور کہاں سچ، اور نتیجہ کہاں کہاں جا کے کیا نکلا۔ تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ فرماتی ہیں تصدق الحدیث کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو ظاہر و باطن میں سراپا سچائی ہیں، سراپا سچائی ہیں۔ تو یہ محض ایک تعریف نہیں ہے بولنے کی، بلکہ ایک اٹل سائنسی سماجی ذہنی نفسیاتی حقیقت کا بیان ہے کہ آپ ہمہ وقت ظاہر و باطن میں سچائی کی حالت پہ ہیں، اصل فطرت کی حالت پہ ہیں، پرسکون حالت میں ہیں، آپ کے دماغ پر بوجھ نہیں، ضمیر پر بوجھ نہیں، چونکہ جھوٹ کی آلودگی نہیں، اس لیے طبیعت میں تناؤ نہیں ہے، اس لیے آپ راحت پر ہیں، اللہ آپ کو راحت پر رکھے گا۔ اور جس میں نفسیاتی دباؤ نہ ہو اس شخص کے شکست کھانے کے چانس کم ہوتے ہیں۔ کلا لا یخزیک اللہ ابدا، آپ ناکام نہیں ہوں گے، اس کی کامیابی کے چانس بڑھ جاتے ہیں، چونکہ اس میں تناؤ نہیں ہے۔ چونکہ تناؤ نہیں تو خود اعتمادی زیادہ آ جاتی ہے، وہ سچویشن میں فائٹ کر سکتا ہے، شکست نہیں کھاتا۔ تو ایسی سیرت کا حامل جس کا ذہن، قلب، دماغ نفسیاتی روحانی طور پر سارا سچائی اور راحت پر قائم ہو،
وہ بالعموم حالات کے مقابلے میں ناقابل تسخیر ہوتا ہے۔ اس کو جیتنا یا اس کو ہرانا عام طور پر مشکل ہو جاتا ہے۔ اور جس آدمی کی زندگی، سوچ، بولنا اندر ساری جھوٹ پر مبنی ہے، وہ یا بے نقاب ہو جاتا ہے، یا بے سکون رہتا ہے، یا فرسٹریشن میں مبتلا رہتا ہے، وہ ناقابل تسخیر نہیں بنتا۔